حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں آیت نمبر 185 میں کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اور واضح آیات ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مختلف چیزوں کے موسم ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے نیکیوں کا ایک موسم بہار رکھا ہے جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو جو عزت اور شرف بخشا ہے، شاید کہ وہ کسی اور مہینے کے حصے میں آیا ہو. اللہ رب العزت اس آیت میں اسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کا نام نہیں لیا سوائے رمضان المبارک کے، اور یہ اس کے شرف اور عظمت کی دلیل ہے. رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے. اور یہی نہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، جس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند احمد میں روایت کیا ہے. واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کے صحیفے انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان. رمضان کی پہلی رات میں صحف ابراہیم نازل کیے گئے. وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان. اور تورات کو رمضان کے 6 تاریخ گزر جانے کے بعد یعنی 7ویں تاریخ کو نازل کیا گیا. اور انجیل کو رمضان المبارک کی 13 تاریخیں گزرنے کے بعد یعنی 14 تاریخ کو نازل کیا گیا. اور زبور کو 19 تاریخ کو نازل کیا گیا. اور قرآن مجید کو 24 تاریخیں گزرنے کے بعد 25 تاریخ کو اللہ رب العزت نے نازل کیا. رمضان المبارک کی عظمتوں اور شرف کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ یوں بھی بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یقیناً یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اور 1000 مہینے ہم اگر کاؤنٹ کریں تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آخری امت کو یہ سنہری مواقع فراہم کیے ہیں کہ شاید کہ کسی کی عمر 83 سال نہ ہو سکے تو وہ یہ رات پا کر 83 سال سے زیادہ کی عبادت اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں رمضان المبارک ہی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الدخان میں فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ حامیم کتاب مبین کی قسم ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس کے اندر محکم معاملات کے حکیمانہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں تمام انسانوں کے رزق، موت، زندگی اور دیگر معاملات کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں، اور یہی وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور
کیا ہوا ہے کہ یہ شاید 15ویں شعبان کی رات ہے، جبکہ درست بات یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو کہ رمضان المبارک کی ایک رات ہے، اس میں یہ حکیمانہ فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے صادر کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی شان و عظمت میں قرآن مجید میں یہ 5 مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کی شان و عظمت بیان کی ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت میں چھٹی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح سنن کے اندر روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، اور سرکش جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ اس میں سے کھلا نہیں رکھا جاتا، وفتحت ابواب الجنت، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، ایک بھی دروازہ اس میں سے بند نہیں کیا جاتا ہے، ونادى مناد، اور آسمان پر منادی کر دی جاتی ہے، ندا کرنے والا ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے بھلائی کے متلاشی آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے متلاشی رک جا، باز آ جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ معاملہ ہر رات کو چلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر رات جہنم اور جنت، جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، منادی کرواتا ہے۔ یہ شرف اور عزت رمضان المبارک کی راتوں کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ رب العزت صرف اور صرف اپنے مومن بندوں کے لیے، مسلمان بندوں کے لیے یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ انسان جنت میں داخل ہونے والا بن جائے اور جہنم سے بچنے والا بن جائے، جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے والا بن جائے۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ انسان رمضان کے روزے کما حقہ رکھ لے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ رمضان سے آنے والے رمضان تک کے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، 233 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، الجمعۃ الی الجمعۃ، جمعے سے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن اذا اجتنب القبائر، کہ یہ ایک نماز دوسری نماز تک، 5 نمازیں، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ کبائر سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ پروگرام ہمیں، یہ پیکج دے دیا ہے جو کہ ویکلی ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہے اور پھر سالانہ بھی ہے۔ جو بندہ ان موقعوں کو بھی ضائع کر دے اور بند دروازوں کو کھلوا کر جہنم میں داخل ہو جائے اور کھلے دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہو سکے، تو پھر اس کے اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے کہ جس کے پیچھے لگ کر وہ یہ جہنم کا ایندھن بن گیا ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں لوگوں کو ایک دن کا پروگرام دیتے ہیں جو کہ روزے کے ساتھ وابستہ ہے، کہ انسان دن بھر بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے دن کے پروگرام کو بندوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اس میں چھوٹ نہیں ہے، اس میں جو ہے رخصت نہیں ہے۔ اور ایک رات کا پروگرام ہے جو کہ قیام اللیل تراویح کی صورت میں ہے۔
یہ اللہ رب العزت نے بندوں کو چوائس پر رکھا ہے کہ جو چاہتا ہے، اور اس کے لیے ترغیب دلائی ہے، اس کے لیے شوق دلایا ہے، اور اسی میں لیلۃ القدر کو بھی رکھا ہے کہ رات بھر جو دن میں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا، تگ و دو نہیں کر سکا، محنت نہیں کر سکا، وہ رات میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے تگ و دو کر لے، محنت کر لے۔ چنانچہ رمضان کی ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت آگ سے، جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان المبارک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ بات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان ایسا مہینہ کہ جو بابرکت مہینہ ہے وہ آ گیا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیاطین کو، سرکش جنوں کو اس میں لگام دے دی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان میں، اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو بڑی ہی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ حقیقت میں وہ محروم ہے، وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں قیام کرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری حدیث نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان میں قیام کرتا ہے، ایمان اور احتساب، دو شرطیں ہیں، ایمان کی حالت میں اور احتساب یعنی ریاکاری نہ ہو، خالصتاً اللہ سے نیکی اور ثواب کی امید پر قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ آپ لمحہ بلمحہ، قدم بقدم اللہ رب العزت ایسے مواقع انسان کو فراہم کر رہے ہیں کہ انسان اگر ایک سے فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے تو وہ دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر ایک سے وہ سستی کر گیا ہے تو وہ دوسری سے جو ہے وہ چستی کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے والا اور جہنم سے بچانے والا بنا سکتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک رات رکھی ہے، جس رات کی فضیلت تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دی کہ 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں 1863 نمبر حدیث میں، فإن عمرة فی رمضان تقضی حجتاً او حجتاً معیہ، کہ جو بندہ رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کر لے گویا کہ اس نے حج کا ثواب حاصل کر لیا، یا پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے حج کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ یہ بڑی عظیم فضیلت ہے جو کہ رمضان المبارک کے حصے میں آتی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر اس سے بڑھ کر اور فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا چڑھا کر اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے، الحسنۃ عشر امثالھا، ایک نیکی
10 نیکیوں کے برابر شمار کی جاتی ہے۔ الی 700 ضعف، یہاں تک کہ وہ اس کے خلوص اور اس کی نیک نیتی کی بنیاد پر اس کو وہ اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ عز وجل، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الصوم، تمام کے تمام عمل ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر اور پھر اس کے خلوص کی بنیاد پر 700 تک اس کا اجر پہنچتا ہے، سوائے روزے کے، کہ روزہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یدع شہوتہ وطعامہ، کہ انسان اپنی شہوت کو، اپنے جذبات کو اور اپنے کھانے پینے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو شان و عظمت ہے، اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے، اس کا انعام بھی اس قدر ہی بڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنی شان و عظمت کے مطابق انسان کو وہ انعام دے گا، اور کل قیامت میں انسان جب وہ انعام کو پائے گا تو پھر وہ حسرت بھرے انداز میں یہ کہتا رہے گا کہ کاش کہ میں نے دنیا میں کسی بھی لمحے کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ اور پھر رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت نے بندہ مسلم کے لیے، بندہ مومن کے لیے ایک دعا قبولیت کی رکھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، کہ اللہ رب العزت اس رات میں، ہر دن اور رات میں، رمضان کی ہر دن اور رات میں آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٍ، اور رمضان کے ہر دن اور رات میں بندہ مسلم کے لیے ایک دعوت ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے کہ جو مستجابہ، کہ جو اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں، یہ سارے کے سارے مرتبے رمضان المبارک کو ممتاز کرتے ہیں باقی مہینوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو گویا کہ 10 مہینوں کے برابر شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب حاصل کر لیا ہے۔ علماء اس کی یہی تشریح کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 30 روزے، ایک روزہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، گویا کہ 30 روزے 300 روزوں کے برابر، یعنی 300 دنوں کے برابر، جو کہ 10 مہینے بنتے ہیں، اور 6 روزے یعنی 60 دنوں کے برابر، جو کہ بقیہ 2 مہینے یعنی پورے 12 مہینوں کے روزوں کے برابر اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مہینوں کے برابر شمار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری فضیلتیں اور یہ سارے کے سارے مواقع بندہ مومن کو اسی لیے فراہم کیے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو کیا لگا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے جب کہ تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت بہت ہی شکر کا قدردانی کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے انسان جنت کا متلاشی ہو، کوشش کرے، مانگے تو اللہ رب العزت اس کے عمل کو، اس کی جد و جہد کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی اور اپنی کتاب کے ذریعے سے بتا دی ہیں۔ اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے وہ راستہ دکھا دیا ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اب محنت کریں، ہم کوشش کریں، ہم اس کے لیے بھرپور اپنی صلاحیتوں کو بروکار لائیں کہ ہم اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی وقت کو، کسی بھی لمحے کو جو ہے وہ ضائع نہ جانے دیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کوشش کرنے کا مکلف ٹھہرایا ہے، اور ایک اصول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى، کہ ابراہیم کے صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں، اور پھر اس قرآن مجید میں بھی یہی بات اللہ رب العزت نے بتا دی کہ جو بندہ کوشش کرے گا وہ اپنی اس کوشش کو پا لے گا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ دنیا میں ہم جتنے بھی مظاہر دیکھتے ہیں
ہم ہر طرف کوشش کو دیکھتے ہیں کہ ہر چیز محنت کرتی نظر آتی ہے، کوشش کرتی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں فرمایا کہ جب کسی بھی کام کا وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس نے صرف کن کہنا ہوتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ باوجود اس کے اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اور پھر ہمیں یہ بتانے کے لیے قرآن مجید کے اندر بارہا مقام پر اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، دن رات کا تذکرہ کیا ہے، مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ بات بٹھانے کے لیے ذہن میں کہ انسان کوشش کرے تو پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، بغیر کوشش کے یہ ساری کی ساری فضیلتیں ایک طرف انسان کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے تو ان میں سے کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ مشروط ہیں ہماری کوشش سے۔ ہم اگر کوشش کریں گے تو وہ رحمتوں اور برکتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہے، کچھ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی بات کا اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی قوم کوشش کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتی ہے اس کے حالات کو اللہ رب العزت بھی تبدیل نہیں کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں ایک انسان چھوٹے سے بیج کو بوتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک عرصے کے بعد ایک پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے ہاں اسباب کو اختیار کر کے جب تک انسان محنت اور کوشش نہ کرے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ کسی ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیتا ہے، اور وہ دوائی لے کر تھک جائے، اس کو آرام نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ وہ پرہیز نہ کرے، ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق اس کو استعمال نہ کرے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ، بہت سے افراد وہ محنت سے جی چراتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں نماز پڑھنے لگ جاؤں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، گھر کے اندر سکون آ جائے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ رحمتیں اور برکتیں بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، انبیاء سے بڑھ کر کوئی بھی نیک وکار نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اپنا عصا اس سمندر پر، اس پانی پر، اس دریا پر ماریے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ کن کہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی راستہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو یہ عصا مارنے کا حکم دیا کہ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ محنت کرو، آپ کوشش کرو، ڈنڈا آپ مارو، راستہ میں نکالوں گا۔ آج ہمیں بھی اسی چیز کا اللہ رب العزت نے مکلف ٹھہرایا ہے کہ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، ہم رمضان المبارک کی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کے ہم مسجد تک جائیں، ہم اس کے لیے کوشش کریں، ہم لوگوں کو افطار کرنے کے لیے تگو کریں، پھر جا کر اللہ کی طرف سے وہ جو رحمتیں اور فضیلتیں ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم ہی کی جیسی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت مریم علیہ السلام کو کہ جب وہ درد ذہ کی وجہ سے تنہائی میں آ گئیں اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان کو یہ وحی کر رہے ہیں کہ یہ جو پاس درخت ہے اس کی ٹہنی کو کھینچو، اس کی شاخ کو کھینچو گی تو اوپر سے جو ہے وہ تر کھجوریں نیچے گر جائیں گی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا،
اور وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے کر دیں، تو پھر کیا کھجوریں جو ہے وہ درخت سے نیچے اتار کر حضرت مریم کے سامنے پیش نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا، لیکن ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، وہ جو ہے وہ پھل حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت مریم نے اس ٹہنی کو کھینچا، ہم بھی آج ٹہنی کھینچنے کے مکلف ہیں کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، ہم راستے پر چلیں تو صحیح۔ منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، جنت میں داخل کرنا اللہ کا کام ہے، ہم سے یہی مطلوب ہے۔ اور پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ان کی ساری سیرت، ساری زندگی اسی بات سے بھری پڑی ہے کہ وہ ہر لمحے، ہر قدم پر ہمیں ایسے ہی کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ کوشش، محنت، تدبر، حکمت عملی کو انہوں نے جو اپنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابوبکر کے پاس آ کر اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سواریاں اسی مقصد کے لیے تیار کر رکھی تھیں۔ چنانچہ ہجرت کا جو سفر کا آغاز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ کی شمال جانب میں مدینہ بنتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کا جو سفر کا آغاز کیا ہے وہ جنوب کی جانب سے شروع کیا ہے۔ کس لیے؟ یہ سبب اختیار کرتے ہوئے، یہ ذرائع استعمال کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل اللہ رب العزت ان کی مدد کرنے پر قادر تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کی ہے، اور اس کوشش کو بہترین ذرائع اور اسباب کے ساتھ جو ہے وہ آراستہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، غار ثور میں جا کے جو ہے وہ 3 راتیں گزاری ہیں، صرف اسی مقصد کے تحت کہ ہم اپنے منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کے لیے حکمت عملی کو نہیں اپنائیں گے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو جو ہے وہ محنت کا ثمرہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو جو سنی ہیں اور سنائی ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے نتیجہ نہیں مانگا ہے، اللہ رب العزت نے ہم سے کوشش مانگی ہے، ہم سے محنت مانگی ہے، اور روزانہ 5 وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے۔ ہمیں راستے کی رہنمائی ہونا یہ ہماری کوشش کے ساتھ ہے، ہم کوشش کریں گے، سیدھا راستہ اللہ رب العزت دکھائے گا اور منزل تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ ہمیں اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا ہے کہ ہم اس سے نتیجہ بھی نکالیں، ہم نے کوشش کرنی ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ یہ آنے والے رمضان المبارک میں ہم میں سے ہر بندہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ بھرپور محنتوں کو، اپنی کوششوں کو، اپنے تمام ذرائع اور اسباب جو بھی مہیا ہو سکتے ہیں، جو بھی حاصل ہو سکتے ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بھرپور محنت کر کے اس رمضان کو کما حق ہو، اس کا حق ادا کر سکیں، اور اللہ کی یہ بیان کردہ یہ فضیلتیں اور یہ جو شرف اور عظمت ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں، رحمتیں اور برکتیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے جو ایک آخری دعا ہے اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے یہی دعا مانگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تجھ سے عجز سے پناہ پکڑتا ہوں اور سستی سے پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ اسی لیے کہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ ہم اٹھ کر محنت کریں، ہم اٹھ کر کوشش کریں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں مل سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل نہیں ہو سکتی ہیں۔ انسان دعا استعمال کرے، دوائی استعمال کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا بھی کام کرتی ہے، لیکن انسان دوائی استعمال نہ کرے اور صرف محض دعاؤں پر رہے تو
تو پھر اس کو جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور آخر میں تمام دیکھنے والے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہر بندے تو یہ بات پہنچ سکے اور نیکی میں ہر بندہ شریک ہو سکے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو بندہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے نیکی پر تو اس پر عمل کرنے والے کو اتنا ہی جو ہے وہ اجر ملتا ہے، جو رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے کہ جتنا اس پر عمل کرنے والے کو اجر مل رہا ہے۔ تو آپ اسی کے تحت اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔